وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا تیسرا دن ہے. آخرت کے سفر کی تیاری کے اس بہترین موقع پر جو سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری سرمایہ ہے وہ ہے روزہ. سفر آخرت کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، جیسے نماز ہے، صدقہ ہے، خدمت خلق ہے، حج عمرہ، پڑوسی کا خیال رکھنا، ضرورت مند رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا، انسانی رشتے کی بنیاد پر عام انسانوں کا بھی خاص خیال رکھنا، حق کی دعوت دینا، حق پھیلانا، برائیوں کی روک تھام کی کوشش وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ سے نزدیک کرنے والی ضرور ہیں، لیکن جہاں تک روزے کی بات ہے، روزے کا عمل انسان کو اللہ سے قریب کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. یہ ایک انوکھی اور نرالی چیز ہے، انتہائی عجیب عمل ہے، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں روزے کے متعلق فرمایا، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، روزے جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ. میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع پہنچائے. آپ نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. آپ نے فرمایا روزے رکھا کرو، اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. اسی حدیث کی بعض دوسری روایتوں میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب پانے کے بعد دوبارہ یہی سوال کیا، پھر تیسری بار یہی سوال کیا، تین بار آپ نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم فرمائیے جو مجھے نفع دے. ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ بس روزے رکھا کرو، اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے تو روزے کے ثواب کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ اس پر 10 گنا ثواب زیادہ ملے گا یا 70 گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی یا حج عمرے کے برابر ثواب ملے گا یا ایک روزے پر اتنے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ نے مختصراً اتنا فرما دیا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے داروں کے روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ روزے داروں کا جنت میں ریان گیٹ سے داخلے کا اعزاز عطا فرما کر جنت میں پہنچا کر جنت کی کیا کیا نعمتیں دینے والے ہیں. جب اللہ خود روزے کا انعام اور بدلہ عطا فرمائیں گے تو یقیناً اپنی شایان شان انعام عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے خوش نصیب بندے روزہ رکھے ہوئے ہیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے تھوکنا یا بار بار تھوکنا. اس لیے ایسی باتیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ اس پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، سماعت فرمائیں. سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل لگانا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، چاہے صبح کے وقت میں ہو چاہے شام کے وقت ہو، دن میں کسی بھی وقت غسل کیا جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا. مسواک کرنا، خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنا، بھولے سے کچھ کھا لینا پی لینا،
خود بخود بغیر ارادے کے قے ہو جانا۔ اگر قے آنے کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو اور بے قراری ہو رہی ہو جس کی وجہ سے آدمی اپنی بے قراری دور کرنے کے لیے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر زبردستی قے کرے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں اس وقت مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بغیر ارادے کے خود بخود قے ہو جا رہی ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ تھوکنا یا بار بار تھوکنا، تھوک نگلنا بغیر ارادے کے، دھواں حلق میں چلا گیا یا مکھی حلق میں چلی گئی، ان تمام باتوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ امام نے فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں بلند آواز سے قرات کیا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات آہستہ کرنی چاہیے، مگر کسی امام نے تیسری یا چوتھی رکعت میں قرات آہستہ کرنے کے بجائے زور سے کر دیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کا ایک دوسرا مسئلہ، قرات کرتے ہوئے درمیان سے چند آیتیں چھوٹ گئیں یا کسی آیت کا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا ایک اور مسئلہ، اگر امام نے 3 چھوٹی آیتیں یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت پڑھ دیا، اس کے بعد بھول گیا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا، رکوع میں چلا گیا، تو نماز بلا کراہت درست ہے، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ ایک رکن کے برابر کھڑا سوچتا رہا، یعنی 3 تسبیح پڑھنے کے برابر کھڑا سوچتا رہا، اس کے بعد رکوع میں گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سامعین کرام، واجب الوتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اکثر مسلمان اس کو جانتے ہیں، لیکن ایسے کئی نمازیوں کو دیکھا گیا جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ دعائے قنوت یاد دلا دی جائے۔ اگر چند دنوں تک روزانہ سنتے اور پڑھتے جائیں تو دعائے قنوت یاد ہو جائے گی۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك
رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق سامعین کرام، آخر میں جائزہ لینے کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا عید کے لیے نئے کپڑے خریدنا اور نئے جوڑے بنوانا ضروری ہے، یا غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرنا ضروری ہے؟ دونوں بھی ضروری ہیں، دونوں کام کرنے چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ضروری تو دونوں میں ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ ایک استغفار پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واسع الفضل اغفر لی، اس کا ترجمہ ہے اے بڑی مہربانی والے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ روزے کی حالت میں اس استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کی مجلس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔